ایپیسوڈ 24۔ رانی گہری سوچ میں ڈوب گئی، جیسے خیالات کو مجتمع کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ پھر اس نے سر اٹھایا اور حیران ہوتی ہوئی آواز میں کہنے لگی، یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں اسکول میں پڑھتی تھی۔ میری ماں بچپن میں مر گئی تھی اور میرا باپ۔ رانی نے اپنی داستان شروع کی ہی تھی کہ عمارت کے عقبی حصے سے شور اور اٹھا پٹک کی آوازیں آنے لگیں۔ ہم نے حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور فوراً باہر نکل آئے۔ باہر وہ پراسرار آوازیں واضح طور پر محسوس ہو رہی تھیں۔ اب ہلکے ہلکے دھماکوں کی آوازیں بھی آ رہی تھیں، اور اس امر میں کوئی شبہ نہیں رہا تھا کہ آوازوں کا یہ مخرج لیبارٹری کے سوا اور کوئی مقام نہیں۔ ہم فوراً تجربہ گاہ کی طرف دوڑ پڑے۔ میں نے دروازے کو دھکا دیا، مگر وہ اندر سے بند تھا۔ تجربہ گاہ میں بھیانک چیخوں اور وحشیانہ قہقہوں کی آوازیں گونج رہی تھیں، جن سے در و دیوار ڈرستے محسوس ہو رہے تھے۔ غرض لیبارٹری میں قیامت مچی ہوئی تھی۔ غیر انسانی چیخیں، ہولناک قہقہے، توڑ پھوڑ، اٹھا پٹک، بس ایک ہنگامہ سا برپا تھا۔ میری کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ اچانک کیا ہو گیا ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر دروازے کو پیٹ ڈالا، مگر اس ہنگامہ رائی میں دستک کی آواز کون سنتا؟ دفتن میری نگاہ کیاری کی طرف گئی، جہاں ایک کدال پڑی تھی۔ میں نے لپک کر اسے اٹھایا اور اس کی ضربات سے دروازہ توڑ دیا۔ دوسرے لمحے میں بہت تیزی سے سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ رانی میرے پیچھے تھی۔ تجربہ گاہ کے دروازے میں داخل ہوتے ہی میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ پروفیسر اپنے تجربے میں کامیاب ہو گیا تھا، اور وہ پہلوان نما شخص جسے میں قبر سے نکال کر لایا تھا اس وقت زندہ تھا، مگر اس عالم میں کہ اس کے حلق سے بھیانک قہقہے ابل رہے تھے۔ اس نے پوری تجربہ گاہ کو تباہ کر دیا تھا۔ وہ مشینوں کو اکھاڑ اکھاڑ کر زمین پر پٹک رہا تھا اور غضبناک آواز میں چیخ رہا تھا۔ پروفیسر ایک گوشے میں کھڑا ہوا خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ ذرا سی دیر میں اس پہلوان نے، جسے پروفیسر نے زندہ کیا تھا، تجربہ گاہ کی ایک ایک چیز توڑ پھوڑ کے رکھ دی۔ اسی دوران پروفیسر کی نظر مجھ پر پڑی، اور وہ مجھے بچاؤ کہہ کر میری طرف بڑھا، لیکن اسی لمحے پہلوان نے لپک کر اس کی گردن دبوچ لی۔ پروفیسر کے منہ سے دردناک چیخ بلند ہوئی۔ پہلوان کے مضبوط ہاتھوں کا دباؤ اس کی گردن پر سخت تھا، اور لمحہ بلمحہ سخت ہوتا جا رہا تھا۔ پروفیسر تڑپ رہا تھا، جسم کا تمام خون چہرے پر سمٹ آیا تھا۔ زبان منہ سے باہر لٹک آئی تھی اور آنکھیں بھی حلقوں سے باہر نکلی پڑ رہی تھیں۔ ذرا دیر بعد اس کی مزاحمت ختم ہو گئی، ہاتھ پیر ڈھیلے پڑ گئے، گردن ڈھلک گئی، اور پہلوان نے ایک جھٹکے سے اسے فرش پر پھینک دیا۔ ایسا کرتے ہوئے اس کے قدم ڈگمگا گئے، جیسے اس میں کھڑا رہنے کی سکت باقی نہ رہی ہو۔ وہ فرش پر کھڑا کھڑا جھوم رہا تھا، ٹانگیں بری طرح کانپ رہی تھیں۔ اسی لمحے اس کی نظر ہم پر پڑی۔ اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ اور پھیلی ہوئی بے حد خوفناک لگ رہی تھیں، اور کسی انسان کی آنکھیں ہرگز نہیں لگتی تھیں۔ اس نے ہماری طرف دیکھ کر ایک دل خراش قہقہا لگایا، جیسے سور وقت سے پہلے پھونک دیا گیا ہو۔ اس نے غضبناک انداز میں ہماری طرف بڑھنے کی کوشش کی، لیکن وہ لڑکھڑا گیا اور بڑی مشکل سے اپنا توازن برقرار رکھے ہوا تھا۔ آخر وہ زیادہ دیر اپنے پیروں پر کھڑا نہ رہ سکا۔ وہ لہرا کر گرا اور بے حس و حرکت ہو گیا۔ رانی تو بہرحال عورت تھی۔ میرا اپنا یہ عالم تھا کہ شاید زندگی میں کسی واقعے سے اتنا زیادہ متاثر نہیں ہوا تھا، بلکہ مجھے یہ کہنے میں قطعاً باک نہیں کہ بڑی حد تک میں خوفزدہ تھا۔ ہم چند منٹ اسی جگہ کھڑے رہے، مگر اس افریت میں دوبارہ حرکت نہیں ہوئی۔ شاید یہ دونوں مر گئے ہیں، میں نے پرخیال انداز میں کہا۔ ہاں، رانی کی بمشکل آواز نکلی۔ میں نے دیکھا اس کا چہرہ زرد ہو گیا تھا اور آنکھیں دہشت سے پھٹی ہوئی تھیں۔ گھبراؤ مت، خطرہ ٹل گیا ہے۔ رانی نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ بس پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس طرف دیکھتی رہی۔ میں اسے چھوڑ کر فرش پر پڑے پروفیسر کے قریب گیا۔ وہ پہلے ہی بدصورت تھا، اب اس کی شکل اور بھی بھیانک ہو گئی تھی۔ میں نے جھک کر دیکھا، وہ مر چکا تھا۔ کتنا عبرت انگیز منظر تھا کہ جو مردوں کو زندہ کرنے کے منصوبے باندھ رہا تھا، وہ اپنے تجربے کے ہاتھوں خود ہی مردہ بن گیا، تباہ ہو چکا تھا وہ۔ میں نے اس پہلوان پر نظر ڈالی جو میرے ہی توسط سے اس تجربے گاہ تک پہنچا تھا۔ وہ شخص بھی دوبارہ موت کی نیند سو گیا تھا۔ شاید اپنی ابدی نیند میں خلل اندازی اسے ناگوار گزری تھی، جس کے نتیجے میں اس نے پروفیسر کو ہولناک سزا دی تھی۔ لیب مکمل طور پر تباہ ہو چکی تھی۔ مختلف انواع کے آلات ٹوٹے پھوٹے فرش پر ادھر ادھر بکھرے پڑے تھے، اور 2 لاشیں میرے قدموں میں موجود تھیں۔ میں نے رانی کو آواز دی، بے خطر ہو جاؤ، دونوں مر چکے ہیں۔ وہ سہمی ہوئی میرے قریب آ کر کھڑی ہو گئی اور پروفیسر کی لاش پر نظر ڈال کر حسرت سے بولی، قدرت اپنے نظام میں خلل اندازی ہرگز قبول نہیں کر سکتی۔ اگر ایسا ہونے لگے تو نظام کائنات بگڑ کر رہ جائے، ورنہ کوئی سرفراہ کسی وقت بھی اٹھ کر قدرت کو چیلنج کر سکتا ہے۔ تمہارا خیال بالکل درست ہے۔ بہرحال اب ہمیں یہاں سے فوراً نکل جانا چاہیے، بلکہ عمارت کو ہی چھوڑ دینا چاہیے، ورنہ یہاں پولیس بھی پہنچ سکتی ہے اور ہم کسی مصیبت میں پھنس سکتے ہیں۔ ٹھیک کہہ رہے ہو تم، چلو۔
ہم تجربے گاہ سے باہر نکلے تو رانی بیرونی گیٹ کی طرف جانے لگی۔ ٹھہرو، ذرا اندر ہو آئیں۔ کیوں؟ اندر اب کیا رکھا ہے؟ کیا وہاں تمہارا سامان موجود ہے؟ سامان نہیں ہے، لیکن پروفیسر کی تجوری میں یقیناً کافی رقم ہوگی۔ تمہیں اس وقت رقم کی سوچی ہے؟ موقع سے فائدہ نہ اٹھانا حماقت ہے۔ ظاہر ہے تمام رقم گورنمنٹ کی تحویل میں چلی جائے گی۔ اگر ہمارے کام آ جائے تو کیا برائی ہے؟ لیکن چابیاں کہاں ہیں تمہارے پاس؟ چابیاں پروفیسر کے بیڈ روم میں موجود ہوں گی، ورنہ میں تجوری کھولنے کا فن جانتا ہوں۔ رانی نے شانے اچکا دیے اور صدر دروازے سے داخل ہو کر ہم پروفیسر کی خوابگاہ کی طرف بڑھنے لگے۔ تجوری کی چابیاں اس کے تکیے کے نیچے رکھی مل گئیں۔ میں نے جلدی سے تجوری کھولی۔ اندر کئی لاکھ روپے موجود تھے۔ میں نے تمام رقم ایک رومال میں باندھ لی اور تجوری بند کر کے چابیاں اسی جگہ رکھ دیں۔ عمارت سے نکل کر ہم گیٹ کی طرف بڑھے تو اچانک مجھے خیال آیا، رانی، موجودہ حالات میں رقم ساتھ لے جانا مناسب نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے تفتیش کے دوران پولیس کسی طرح ہم تک پہنچ جائے اور رقم برآمد کر لی جائے۔ تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ رقم یہیں کسی گوشے میں زمین میں دفن کر دیتے ہیں۔ چند روز بعد جب خطرہ ٹل جائے گا تو نکال لیں گے۔ ٹھیک ہے، تمہاری مرضی، رانی نے اختلاف یا اتفاق کیے بغیر کہا۔ میں جلدی سے کدال اٹھا لایا اور ایک خفیہ گوشے میں گڑھا کھود کر رقم دبا دی۔ اس کے بعد ہم دونوں گیٹ سے باہر نکل آئے۔ میں نے سگریٹ کے لیے جیب ٹٹولی اور چونک پڑا۔ پرس غائب تھا، جس میں پاسپورٹ، ویزا اور دیگر کاغذات کے علاوہ 5,000 روپے کی رقم بھی تھی جو پروفیسر نے مجھے خراجات کے لیے دی تھی۔ کیا ہوا؟ پرس کہیں گر گیا۔ غالباً جب میں پروفیسر کی لاش پر جھکا تھا اس وقت لیب میں گر گیا تھا۔ تم یہیں ٹھہرو، میں پرس لے کر آتا ہوں۔ تجربے گاہ میں وہی پر ہال سناٹا چھایا ہوا تھا، موت کا سناٹا جو ہڈیوں کے گودے تک میں اترتا محسوس ہو رہا تھا۔ میں پروفیسر کی لاش کی طرف بڑھا اور پرس تلاش کرنے لگا، لیکن پرس وہاں موجود نہیں تھا۔ اس طرف سے مایوس ہو کر میں دوسری لاش کی طرف پلٹا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ لاش کے دائیں جانب مجھے اپنا پرس پڑا ہوا نظر آ گیا۔ دراصل میں اس پہلوان کی لاش کو بھی دیکھنے کے لیے جھکا تھا۔ میں نے پرس اٹھا کر جیب میں ڈالا اور واپسی کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ زینے پر بہت سے قدموں کی دھمک سنائی دی۔ میں ٹھٹک کر رک گیا۔ ذرا دیر بعد 3 پولیس والے ہاتھوں میں ریوالور لیے اندر داخل ہوئے۔ ان کے عقب میں 2 افراد سادہ لباس میں تھے جو یقیناً جاسوس تھے، کیونکہ ان کے ہاتھوں میں جاسوس کتوں کی زنجیریں تھیں جو ان کی گرفت سے نکل کر مجھ پر چڑھ دوڑنے کے لیے مچل رہے تھے۔ تینوں پولیس والوں نے مجھ پر ریوالور تان کر بیک وقت کہا، خبردار، اگر حرکت کی تو گولی مار دیں گے۔ میں کسی مجسمے کی طرح ساکت و جامد ہو گیا۔ اس وقت میں کئی ریوالوروں کی زد میں تھا اور میرے پیروں کے قریب 2 لاشیں پڑی تھیں، ایک پروفیسر کی اور دوسری وہ جسے میں قبر سے نکال کر لایا تھا، اور پروفیسر نے اسے سائنسی ترکیبوں سے زندہ کر لیا تھا، مگر وہ زندگی دیر پا ثابت نہیں ہوئی تھی۔ میں پولیس کے شکنجے میں پھنس گیا تھا۔ پولیس والوں میں ایک ڈی ایس پی اور 2 انسپیکٹر تھے۔ سادہ لباس والے دونوں اشخاص کسی ایجنسی کے جاسوس معلوم ہوتے تھے جن کے ہاتھوں میں کتوں کی زنجیریں تھیں، اور وہ کتے بار بار میری طرف لپک رہے تھے۔ پولیس کے 3 افسران اپنے بھاری بوٹوں کی دھمک پیدا کرتے میری طرف بڑھے۔ ان کے ریوالوروں کی نالیں میری کھوپڑی کی جانب اٹھی ہوئی تھیں اور تیز نظروں سے اس طرح انہوں نے میرا احاطہ کیا تھا گویا میں زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوں۔ اس وقت میرے لیے کوئی راہ فرار نہیں تھی۔ تجربے گاہ کا صرف ایک دروازہ تھا اور وہاں وہ دونوں جاسوس خونخوار کتوں کی زنجیریں تھامے کھڑے تھے۔ تینوں افسران مجھ سے 2 قدم کے فاصلے پر آ کر رک گئے۔ پھر ان میں سے ایک میرے بالکل قریب آ گیا اور میری تلاشی لینے لگا۔ میری جیب میں ایک پرس کے سوا کچھ نہ تھا، اور پرس میں بھی پاسپورٹ، ویزا اور 5,000 روپے کے علاوہ اور کوئی قابل گرفت چیز نہیں تھی۔ انہیں تم نے قتل کیا ہے؟ ایک پولیس افسر نے فرش پر پڑی لاشوں کی طرف اشارہ کیا۔ اس کا انداز ایسا تھا گویا تمام مجرموں نے سچ بولنے کا تہیہ کر لیا ہو۔ نہیں جناب، ان کی ہلاکت سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو پھر کس کا تعلق ہے؟ میرے جواب دینے سے پہلے دوسرا پولیس افسر بول پڑا، ہمیں سب کچھ معلوم ہو گیا ہے۔ وہ لاش کہاں ہے جو تم قبر سے نکال کر لائے ہو؟ لاش؟ قبر؟ میں سمجھا نہیں، اب کہنا کیا چاہتے ہیں؟ بکواس مت کرو، ٹھیک ٹھیک جواب دو۔ ڈی ایس پی آنکھیں نکال کر بولا، ورنہ ہمیں زبان کھلوانے کے اور بھی بہت سے طریقے آتے ہیں۔ میں قطعاً خوفزدہ نہیں ہوا اور پر اعتماد لہجے میں بولا، آپ نے جو سوال کیا ہے وہ میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ بھلا مجھے کسی قبر سے لاش نکالنے کی کیا ضرورت پیش آ سکتی ہے؟ ابھی معلوم ہو جاتا ہے۔ انسپیکٹر نے جیب سے پلاسٹک کی ایک چھوٹی سی تھیلی نکال لی۔ تھیلی دیکھ کر میں چونک پڑا۔ اس میں ایک رومال تھا اور وہ رومال یقیناً میرا تھا۔ مجھے تعجب ہوا کہ وہ پولیس والوں کے پاس کیسے پہنچ گیا۔ پولیس انسپیکٹر بغور میرے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لے رہا تھا۔ تھیلی میری آنکھوں کے سامنے لاتے ہوئے بولا، اس رومال کو پہچانتے ہو اور تمہیں اس بات سے انکار ہے
کہ یہ رومال تمہارا نہیں ہے؟ میں جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں تھا، نہ انکار کر سکتا تھا نہ اقرار کر سکتا تھا۔ انسپکٹر نے میرے جواب کا انتظار بھی نہ کیا۔ وہ کچھ فاصلے پر کھڑے ہوئے جاسوسوں کے قریب پہنچا اور تھیلی سے رومال نکال کر ایک کتے کے سامنے لہرانے لگا۔ کتے نے اسے سونگا اور انسپکٹر کے اشارے پر جاسوس نے جو ہی اس کے پٹے سے زنجیر کا ہک نکالا، وہ بیرل سے نکلی گولی کی طرح میری جانب بڑھا اور کسی خونخوار درندے کی طرح حملہ آور ہو گیا۔ میں پہلے ہی سمجھ گیا تھا، اس لیے غافل نہیں تھا۔ میں نے پوری قوت سے لات رسید کی جو اس کی تھوتنی پر لگی۔ وہ کربناک آواز میں چیختا ہوا لڑکھنیاں کھا گیا۔ اگرچہ ضرب شدید تھی لیکن اس کی پرواہ کیے بغیر کتا مجھ پر دوبارہ حملہ آور ہوا۔ ادھر میں بھی بھرپور مدافعت کے لیے تیار تھا۔ چنانچہ ڈی ایس پی کے اشارے پر بپھرے ہوئے کتے کو جاسوس نے پکڑ لیا۔ ڈی ایس پی بولا، اب شاید تمہیں معلوم ہو گیا ہوگا کہ یہ رومال کس کا ہے۔ آدمی غلطی کر سکتا ہے پر کتے غلطی نہیں کرتے، مگر کتے یہ نہیں بتا سکتے کہ قبر میں لاش کیسے تبدیل ہو گئی۔ لاش تبدیل ہو گئی؟ میں نے حیرت زدہ ہونے کی ایکٹنگ کی۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ تم مطلب اچھی طرح سمجھ رہے ہو، اور اگر نہیں سمجھ رہے تو میں بتاتا ہوں۔ رحمان شاہ کے لواحقین نے عدالت میں درخواست دی تھی کہ وہ کثرت شراب نوشی کی وجہ سے ہلاک نہیں ہوا، بلکہ اس کے دشمنوں نے شراب میں زہر دے کر اسے ہلاک کیا ہے۔ مجسٹریٹ نے درخواست پر قبر سے لاش نکال کر پوسٹ مارٹم کا حکم جاری کیا۔ پولیس کے سرجن اور علاقہ مجسٹریٹ کی سرکردگی میں ہم قبرستان پہنچے اور قبر کھودی تو رحمان شاہ کے عزیزوں نے لاش کو شناخت کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ رحمان شاہ کی لاش نہیں تھی، جبکہ میت اسی قبر میں دفن کی گئی تھی۔ یہ بڑا تعجب خیز امر تھا۔ ہم نے انکوائری کی تو معلوم ہوا کہ چند روز قبل یہ لاش ایک دوسری قبر میں دفن کی گئی تھی۔ ہم نے وہ دوسری قبر کھولی تو ایک اور سنسنی خیز انکشاف ہوا۔ وہ قبر خالی تھی، پر بالکل خالی بھی نہیں تھی۔ اس میں ایک رومال پڑا ہوا تھا، اور اب کتوں کی شناخت سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ یہ رومال تمہارا ہے۔ تمہیں یہ بات بھی معلوم ہوگی کہ لاشیں کیوں تبدیل کی گئیں، اور تمہیں یہ بات بھی معلوم ہوگی کہ اس قبر کی لاش کہاں گئی جس کے پوسٹ مارٹم کا عدالت نے حکم دیا تھا۔ ڈی ایس پی نے جو کچھ کہا تھا اس کا ایک ایک لفظ درست تھا۔ واقعی وہ ایک ذہین پولیس افسر تھا۔ اس نے واقعات اس طرح بیان کیے تھے گویا ایک ایک لمحے کی کارروائی کا خود مشاہدہ کرتا رہا، تاہم میں اس کے بیان کی تائید نہیں کر سکتا تھا۔ ڈی ایس پی میرے چہرے کے تاثرات کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ مجھے الجھا ہوا دیکھ کر وہ کہنے لگا، شاید تم سوچ رہے ہوگے کہ ہم پروفیسر کی کوٹھی تک کیسے پہنچے۔ اگرچہ پروفیسر بین المملکتی بلکہ بین الاقوامی شہرت کا حامل تھا، اس کی ذات غیر معروف نہیں تھی، تاہم محض اس رومال کی مدد سے ہم مجرموں کو تلاش نہیں کر سکتے تھے جو قبر سے برآمد ہوا تھا۔ چنانچہ ہم نے انٹیلیجنس کے 2 ماہر سراغ رسانوں کی خدمات حاصل کی۔ انہوں نے تفتیش کا آغاز اس مفروضے سے کیا تھا کہ لاش کسی ایسے شخص نے چرائی ہے جو اس کو اپنے کسی تجرباتی مشاہدے میں لانا چاہتا ہے۔ اس مفروضے سے ہمیں کام کرنے میں مدد ملی اور ہم نے اپنی تحقیق میں علم الابدان کے ماہرین کو چیک کرنا شامل کر لیا، جس کے نتیجے میں ہم یہاں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ رومال کی وساطت سے اس بات کا پتہ بھی چل گیا کہ قبروں سے تم لاشیں نکالتے رہے ہو، چنانچہ تم دوہرے جرم کے مرتکب ہوئے ہو۔ ایک جانب مردوں کی بے حرمتی کر کے تم نے مذہبی تقدس کو پامال کیا، اور دوسرا جرم پروفیسر کے قتل کا عائد ہوتا ہے۔ ان حالات میں تمہارے لیے بہتری سی میں ہے کہ تمام واقعات منو ان بیان کر دو۔ حالات اچانک بڑی سنگین شکل اختیار کر گئے تھے اور یک نہ شد دو شد والا معاملہ ہو گیا تھا۔ یہ درست ہے کہ میں قبروں سے لاشیں نکال کر ضرور لایا تھا، لیکن پروفیسر کی موت سے میرا کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ اپنے تجربے کے ہاتھوں ہلاک ہوا تھا۔ بلا شبہ میں بری طرح پھنس گیا تھا۔ آخر میں نے کہا، آپ نے جو الزامات مجھ پر عائد کیے ہیں ان کی صحت سے انکار کرتا ہوں میں۔ میرا اس معاملے سے کوئی بنیادی تعلق نہیں ہے، نہ میں نے پروفیسر کو ہلاک کیا ہے۔ پھر یہاں تمہاری موجودگی کا مقصد کیا ہے؟ میں پروفیسر کی ملازمت میں تھا۔ کس حیثیت سے؟ معاون کی حیثیت سے۔ پروفیسر مردوں کو زندہ کرنے کے تجربات کرا تھا، اور اس مقصد کے لیے وہ خود قبرستان سے لاشیں نکال کر لایا کرتا تھا۔ میں نے کچھ جھوٹ اور کچھ سچ سے کام لیتے ہوئے کہا، البتہ چند مرتبہ میں اس کے ساتھ قبرستان ضرور گیا ہوں، لیکن کار میں بیٹھا رہا میں۔ قبر سے لاش وغیرہ نکالنے میں اس کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا۔ حقیقت یہ کہ میں نے اس کے ساتھ قبرستان جانے سے انکار کر دیا تھا، لیکن میں پروفیسر کا بہرحال ملازم تھا، تنخواہ لیتا تھا اس سے، اور اس کے احکامات کی پابندی میرا فرض تھا۔ اگر یہ بات ہے تو تم نے پولیس کو اس واقعے کی اطلاع کیوں نہیں دی؟ میں پولیس کو اطلاع دینے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن اس سے پہلے پروفیسر کے عزائم سے پوری طرح واقف ہونا چاہتا تھا۔ دراصل اپنے تجربات کے بارے میں اس نے مجھے تاریکی میں رکھا تھا، لیکن آج تمام واقعات کا پتہ چل گیا، اور بہت ممکن ہے میں صبح تھانے پہنچ جاتا۔ وہ لاش کہاں ہے؟ یہ رہی۔ میں نے لاش کی طرف اشارہ کیا۔ ڈی ایس پی جھک کر لاش کا جائزہ لینے لگا، پھر سیدھا ہو کر مجھ سے بولا،
ٹھیک ہے، اگر تمہارے بیان کو تسلیم کر لیا جائے تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ تم نے پروفیسر کو قتل کیوں کیا؟ میں نے؟ اور کون قتل کر سکتا؟ پر پروفیسر کو میں نے قتل نہیں کیا۔ چلو پھر تم یہی بتا دو کہ کس نے قتل کیا ہے۔ اس نے پروفیسر کا گلا گھونٹ کر اسے ہلاک کیا ہے۔ کیا بک رہے ہو؟ ایک لاش بھی کسی انسان کو قتل کر سکتی ہے؟ اس معاملے میں ایسا ہی ہوا ہے۔ شاید تم قانون کی زد سے بچنے کے لیے تاثر دینا چاہتے ہو کہ تمہارا ذہنی توازن درست نہیں ہے۔ جی نہیں، میں نے حقیقت بیان کی ہے۔ پروفیسر مردوں کو زندہ کرنے کے تجربات کر رہا تھا اور اس لاش کو زندہ کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس شخص نے زندہ ہونے کے بعد پروفیسر کو گلا گھونٹ کر ہلاک کر دیا۔ پولیس کے لوگ بڑے چکر میں تھے۔ میری زبان سے ہر لمحے ایک نیا انکشاف ہو رہا تھا اور ان کی دانست میں واقعات لمحہ بہ لمحہ پیچیدگی اختیار کرتے جا رہے تھے۔ ڈی ایس پی ایک مرتبہ پھر لاش کا بغور جائزہ لینے لگا۔ اگر یہ شخص زندہ ہو گیا تھا تو پھر دوبارہ کیسے مرا؟ مجھے نہیں معلوم۔ پروفیسر کے تجربے میں کوئی سقم رہ گیا ہوگا۔ تو گویا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ پروفیسر مردوں کو زندہ کرنے کے تجربات کر رہا تھا۔ اس نے قبرستان سے ایک لاش نکالی اور اسے زندہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ پھر اس لاش نے پروفیسر کا گلا گھونٹ کر ہلاک کر دیا اور خود پر دوبارہ موت طاری کر لی۔ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہوا ہے۔ بکواس، سراسر بکواس۔ انسپکٹر، اس کا پرس کھول کر دیکھو۔ ڈی ایس پی نے آنکھیں نکال کر کہا اور انسپکٹر سے مخاطب ہوا۔ انسپکٹر نے پرس کھولا اور چونک پڑا۔ یہ تو غیر ملکی جناب، امریکی پاسپورٹ پر ملک میں داخل ہوا ہے۔ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ یہ کافی مشکوک ہے۔ جی نہیں، میں قطعاً مشکوک نہیں ہوں۔ میں قانونی طور پر ملک میں داخل ہوا ہوں۔ آپ کے مصری سفارت خانے نے مجھے ویزا جاری کیا ہے۔ کس غرض سے آئے ہو تم یہاں پر؟ سیاحت کی غرض سے۔ مگر تم امریکی تو نہیں لگتے۔ میرے خیال میں دنیا کا کوئی ملک ایسے کسی شخص کو پاسپورٹ جاری نہیں کرتا جس کا تعلق کسی دوسرے ملک سے ہو۔ میں 100% امریکی ہوں اور میرا پاسپورٹ اس امر کا بیان ثبوت ہے۔ تم نسلاً امریکی نہیں ہو، ایشیائی لگتے ہو۔ ہاں، مجھے امریکہ کی شہریت حاصل ہے۔ تمہارا اصل وطن کون سا ہے؟ آپ مجھ سے صرف امریکی پاسپورٹ کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں۔ پروفیسر سے تمہارا تعلق کس طرح قائم ہوا؟ تم یہاں گھومنے پھرنے کے لیے آئے تھے، ملازمت کرنے کے لیے نہیں۔ میری جیب کٹ گئی تھی۔ میں تاج محل ہوٹل میں ٹھہرا تھا، وہاں کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے بحالت مجبوری ملازمت اختیار کرنی پڑی۔ تمہاری رہائش اسی عمارت میں تھی؟ جی ہاں۔ تمہارے علاوہ کوئی اور بھی یہاں مقیم ہے؟ میرے اور پروفیسر کے علاوہ کوئی اور یہاں رہائش پذیر نہیں ہے۔ میں نے دانستہ رانی کا نام نہیں لیا۔ کوئی ملازم بھی نہیں؟ جی نہیں۔ تمہیں قبروں سے لاشیں نکالنے اور پروفیسر کے قتل کے الزام میں گرفتار کیا جاتا ہے۔ پروفیسر کے قتل سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے جناب۔ میں غیر ملکی ہوں، سیاح ہوں ایک۔ میرے کچھ حقوق ہیں، مجھے کچھ رعایتیں حاصل ہیں۔ آپ امریکی سفارت خانے کو مطلع کیے بغیر میرے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتے۔ حکومت ہند کے قانون میں ایسی کوئی شق موجود نہیں ہے، اور رعایت کا مطلب یہ بھی نہیں کہ کوئی شخص کسی دوسرے ملک میں جا کر قتل جیسی ہولناک واردات کرے اور قبروں سے مردے اکھاڑتا پھرے۔ تم اپنی صفائی میں جو چاہو عدالت میں کہہ سکتے ہو۔ ہمارا کام تمہیں اریسٹ کر کے عدالت میں پیش کرنا ہے۔ انسپکٹر، اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دو۔ پھر ڈی ایس پی نے دوسرے انسپکٹر سے کہا، عمارت میں فون موجود ہوگا، فوٹوگرافر اور فنگر پرنٹس کے عملے کو فوراً یہاں پہنچنے کے لیے کہو، اور ہاں، ایمبولینس کے لیے ہاسپٹل بھی فون کر دو۔ دونوں لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجنا ہوگا۔ اگلے روز پولیس نے مجھے عدالت میں پیش کر کے 10 روزہ ریمانڈ حاصل کر لیا۔ عام پبلک کے لیے یہ واقعات انتہائی سنسنی خیز اور دلچسپی سے بھرپور تھے۔ اخبارات نے بڑھا چڑھا کر مردوں کو زندہ کرنے اور قبر سے لاشیں نکالنے والے قاتل کی تفصیلات شائع کی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پولیس اسٹیشن کے سامنے ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ لوگ میری ایک جھلک دیکھنے کو بے تاب ہو گئے۔ اگرچہ پولیس نے لوگوں کو ڈنڈے مار کر بھگا دیا، لیکن پریس، فوٹوگرافرز اور اخبار نویسوں کو پولیس نہیں روک سکی۔ تاہم میں نے ان کے سامنے جانے اور کچھ بھی کہنے سننے سے انکار کر دیا۔ پولیس میرے کیس کی تیاری میں بہت پریشان تھی۔ اسے عدالت میں چالان پیش کرنے میں بہت سی قانونی دشواریاں درپیش تھیں۔ ہرچند کہ پولیس نے میری زبان کھلوانے کے لیے شدید اذیتیں پہنچائیں، لیکن میں نے جرم تسلیم کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ پولیس کو کوئی چشمدید گواہ نہیں مل رہا تھا جو یہ گواہی دیتا کہ میں نے اس کے سامنے قبر سے لاش نکالی تھی۔ پروفیسر کی ہلاکت کے سلسلے میں بھی، جسے پولیس نے قتل کی واردات بنا کر میرے سر تھوپ دیا تھا، کوئی عینی گواہ دستیاب نہیں تھے۔ غرض 10 روز کے بعد سماعت کے دن مجھے دوبارہ عدالت میں پیش کیا گیا اور پولیس نے مزید ریمانڈ کی درخواست کی۔ مجسٹریٹ سخت اور بااصول آدمی تھا۔ اس نے صرف 3 روزہ ریمانڈ دیا، مگر پولیس اس مدت میں بھی چالان مکمل نہ کر سکی۔
चौथे रोज नामुकम्मल चालान पेश किया गया और अदालत ने मुझे जेल भेज दिया। जेल में कच्चे पक्के कैदियों की तखसीस बड़ी अजियतनाक है। सजा याफ्ता कैदियों को जेल के कवायद के मुताबिक तमाम सहूलियात मैसर होती हैं, जबकि कच्चे कैदियों का हाल भेड़ बकरियों से भी बदतर होता है। एक मुख्तसर कमरे में रेवड़ की तरह सैकड़ों कैदियों को भर दिया जाता है। मुशक्क़त ली जाती है मगर ज़रूरत का ख्याल नहीं रखा जाता। मैंने वहाँ ऐसे कैदी भी देखे जिनके मुकदमात 5-5 बरस से इल्तिवा में पड़े हुए थे और ताहाल फैसला नहीं हुआ था। मालूम हुआ अगर उनके मुकदमे का फैसला हो जाता तो जुर्म की नौयत के एतबार से 1.5 साल से ज़्यादा की सज़ा ना होती, जबकि असल सज़ा से कई गुना मुद्दत वो जेल में गुजार चुके थे और सज़ा पाने का मरहला अभी बाकी था। गर्ज बम्बई जेल में कैदियों के साथ जो इंसानियत सो सलूक देखने में आया उससे मेरी रूह कांप गई। जहाँ तक मेरा ताल्लुक था तो इस मरतबा मैं बहुत बुरा फंसा था। पुलिस ने मेरी बयान करदा दास्तान पर यकीन नहीं किया था और मुझ पर कब्रों से मुर्दे निकालने और प्रोफेसर के कत्ल के संगीन इल्ज़ामात आयद किए थे। रानी की तरफ से मुझे बहुत मायूसी हुई। यह अमर यकीनी था कि उसने पुलिस को देख लिया था और फरार हो गई थी। उसे ऐसा करना भी चाहिए था। इन हालात में उसे ज़रूर मुझसे जेल में मुलाकात करनी चाहिए थी। मुझे इस बात का भी इल्म नहीं था कि प्रोफेसर की तिजोरी से निकाले हुए 3 लाख रुपए उसी जगह दफन हैं या रानी ने निकाल लिए हैं। ट्रेजेडी ये थी कि अगर रानी वो रकम वहाँ से निकाल लेने में कामयाब नहीं हुई है तो मेरे भी वो किसी काम नहीं आ सकती थी। मैं ऐसे हालात में नहीं था कि उस खतीर रकम को हासिल कर सकता और अपने मसरफ में लाता। पुलिस को इस सिलसिले में कुछ बताना सख्त अहमकाना बात थी, बल्कि ऐसा करना अपने खिलाफ आयद करदा इल्ज़ामात को तक़वियत देने के मुतरादिफ था। बहरकैफ रानी की बेतौजी और खुदगर्जी से मुझे बहुत रंज पहुँचा। मुझे उससे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थीं जो सब खाक में मिल गईं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने मुझ पर इल्ज़ामात साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। उसने मुझे संगीन जराइम का मुर्तकिब करार दिया और अदालत से मेरे लिए पुरजोर अल्फाज में सजाए मौत की दरख्वास्त की, लेकिन जज कोई भला मानस था। यूं भी सफाई का मौका दिए बगैर मुझे सज़ा नहीं सुनाई जा सकती थी। वकील सरकार के दलाल सुनकर जज ने मुझसे दरियाफ्त किया, तुम पर जो इल्ज़ामात आयद किए गए हैं उनके खिलाफ तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? मैंने अदालत को बताया कि मैं पुलिस के आयद करदा तमाम इल्ज़ामात की सहत से इनकार करता हूँ। मैंने इब्तिदा में पुलिस को जो बयान दिया था मैं उसी पर कायम हूँ और वो बयान अदालत के रिकॉर्ड में मौजूद है। तुमने अपने मुकदमे की पैरवी के लिए कोई वकील मुकर्रर नहीं किया? जी नहीं जज साहब। मुकर्रर करना चाहते हो? मेरे वसाइल महदूद है जनाबे वाला। अगर तुम चाहो तो आइन की रो से कानूनी सहूलत मुहैया की जा सकती है। मैं जानता था कि सरकार की जानिब से फराहम करदा वकील मुकदमे का सत्यानाश मार के रख देते हैं, जबकि मैं ज़ाती तौर पर ज़्यादा बेहतर अंदाज में अपना डिफेंस कर सकता था। अदालत की पेशकश के जवाब में मैं कुछ कहने ही वाला था कि अचानक कमरे अदालत के दरवाजे की जानिब से आवाज़ आई, मिलॉर्ड, मिस्टर सिकंदर के मुकदमे की पैरवी के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ। मैंने, जज ने और तमाम हाज़रीन अदालत ने चौंक कर उस तरफ देखा। एक बुलंद क़ामत और वजीह शख्सियत का मालिक वकील बावकार अंदाज में चलता हुआ कमरे अदालत में दाखिल हुआ। उसकी आमद से अदालत में एक अजीब सी खलबली मच गई। हाज़रीन अदालत के अलावा जज की आंखों में भी उसके लिए एहतराम के तासुरात थे, जिससे यह ज़ाहिर होता था कि वो कोई मशहूर व मारूफ कानूनदा है। यूँ भी उसके चेहरे से जहानत और मामला फहमी हवेदा थी। तुम बैरिस्टर लाखानी को अपने मुकदमे की पैरवी का इख्तियार देते हो? जज ने मुझसे मुखातिब होकर पूछा। मैंने बिला सोचे समझे इकरार कर लिया। हकीकत तो यह कि मैं खुद उसकी शख्सियत से मरूब हो गया था, ताहम हैरान ज़रूर था कि आखिर वो किस हवाले और किस वसीले से मेरी पैरवी करना चाहता है। ना मेरी उससे शनासाई थी और ना हिंदुस्तान में मेरा कोई शनासा था जो मेरे लिए इतना बड़ा वकील मुकर्रर करता। दफतन मुझे मरियम का ख्याल आया और मुझे यकीन आ गया कि उसने मेरे लिए बैरिस्टर लाखानी की खिदमत हासिल की है। वो हमेशा नामसाइद हालात में गैबी इमदाद बनकर नमूदार होती थी। जज ने मुकदमे की कार्रवाई रोक दी और अब वो बैरिस्टर से कह रहा था, आप वकालतनामा दाखिल करवा दीजिए। बैरिस्टर ने ब्रीफकेस खोलकर चंद कागजात निकाले और कटहरे के करीब आकर कागजात मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोला, मिस्टर सिकंदर, वकालतनामे पर दस्तखत कर दीजिए। मैंने उसकी हिदायत पर अमल किया और बैरिस्टर लाखानी ने वकालतनामा कोर्ट क्लर्क के हवाले कर दिया। उसी लम्हे अदालत में एक और हस्ती दाखिल हुई जिसे देखकर मैं चौंक पड़ा। वो रानी थी। उसने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और सीधी बैरिस्टर लाखानी के पास चली गई। उसने वकील के साथ सरगोशी में कुछ गुफ्तगू की और उस वक्त मुझे मालूम हुआ कि इस नामवर वकील की खिदमत मरियम ने नहीं बल्कि रानी ने मेरे लिए हासिल की हैं। मुझे अफसोस हुआ कि मैंने रानी के बारे में गलत राय कायम की थी। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मैं हिंदुस्तान में तन्हा नहीं हूँ। रानी को देखकर मुझे बड़ी तक़वियत पहुँची थी
اور مایوسی کے بادل چھٹ گئے تھے۔ جج نے 1 ہفتے کے لیے مقدمے کی سماعت ملتوی کر دی۔ اگلے دن رانی مجھ سے ملنے جیل میں آئی۔ مجھے آنی سلاخوں کے پیچھے دیکھ کر وہ آبدیدہ ہو گئی۔ ساڑی کے آنچل سے آنسو خشک کرتے ہوئے بولی، تم سمجھ رہے ہو کہ میں تمہیں بھول گئی ہوں اور رقم لے کر فرار ہو گئی ہوں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ پروفیسر کے گھر پر کئی روز پولیس کا پہرا لگا رہا، جس کے باعث میں وہاں سے 3 لاکھ روپے نکالنے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ جب پولیس چلی گئی اور میدان صاف ہو گیا تو میں نے رقم نکالی، اور اب میں نے تمہارے لیے ہندوستان کا مشہور ترین وکیل مقرر کیا ہے اور اس کیس کی پیروی کے لیے بطور خاص اسے دہلی سے بلوایا ہے۔ بیرسٹر لاکھانی بہت کامیاب اور اپنے پیشے میں ماہر وکیل ہیں، جس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کے پاس کسی کیس کا پہنچنا ہی اس امر کی دلیل ہے کہ اس مقدمے کا فیصلہ موکل کے حق میں ہو گیا ہے۔ مجھے 100% وشواس ہے کہ وہ تمہیں باعزت بری کرا لے گا۔ میں نے اسے مقدمہ لڑنے کا 20,000 روپیہ معاوضہ دیا ہے۔ میں کس زبان سے تمہارا شکریہ ادا کروں رانی؟ تم نے واقعی حق دوستی ادا کر دیا، ورنہ میں تمہاری جانب سے بدگمان ہو گیا تھا۔ تم سمجھ رہے ہو کہ میں رقم لے کر چمپت ہو گئی؟ ہاں، کچھ ایسے خیال تھا میرے من میں۔ میں احسان فراموش نہیں ہوں۔ پولیس کو میرا نام نہ بتا کر تم نے مجھ پر بہت بڑا اپکار کیا ہے، ورنہ مجھے بھی گرفتار کر لیا جاتا۔ تم کسی جرم میں ملوث تھی نہیں تو پھر میں تمہارا نام کیوں لیتا، اور مجھے اس سے کیا فائدہ پہنچ سکتا تھا؟ خیر، یہ بتاؤ پولیس وہاں پہنچی کیسے، اور تم پھر کس طرح بچ کر نکل گئی؟ میں تمہارے انتظار میں گیٹ کے قریب ہی کھڑی تھی کہ دور سڑک پر کار کی ہیڈ لائٹس نظر آئیں۔ اگرچہ مجھے اس بات کا خیال بھی نہیں تھا کہ وہ پولیس کی جیپ ہوگی، تاہم احتیاط کے طور پر میں درخت کی آڑ میں ہو گئی، یا یوں کہہ لو کہ میری چھٹی حص نے مجھے خطرے سے آگاہ کر دیا۔ روشنیاں قریب آئیں تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ کوئی عام گاڑی نہیں بلکہ پولیس جیپ ہے۔ میری چنتا اس وقت اور بڑھ گئی جب جیپ پروفیسر کے بنگلے میں داخل ہوئی اور پولیس والے اتر کر تجربہ گاہ کی طرف بڑھے۔ مجھے فوراً خطرے کا احساس ہوا۔ میں سمجھ نہ سکی کہ پولیس کیوں آئی ہے۔ میرے لیے یہ فیصلہ کرنا بھی مشکل تھا کہ میں تجربہ گاہ میں جا کر صورتحال معلوم کروں یا پولیس سے بچ کر نکل جاؤں۔ مجھے اس بات کا بھی احساس تھا کہ وہاں 2 لاشیں پڑی ہیں اور پولیس پر کا کوا بنانا خوب جانتی ہے۔ اگر میں تجربہ گاہ میں گئی تو تمہاری سہایتا کے بجائے خود بھی دھڑ لی جاؤں گی۔ چنانچہ میں نے وہاں سے نکل جانے مناسب سمجھا اور اس ڈر سے کئی روز روپوش رہی، مبادا تم نے پولیس کو میرا نام بتا دیا ہو اور اسے میری تلاش بھی ہو۔ تمہاری گرفتاری کے بعد اخبارات میں جو تفصیلات شائع ہوئیں ان میں میرا کوئی ذکر نہیں تھا۔ مجھے وشواس ہو گیا کہ تم نے پولیس کو میرے بارے میں کچھ نہیں بتایا اور اس معاملے سے الگ رکھا ہے۔ میرے من میں تمہاری عزت بڑھ گئی اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ تمہیں رہائی دلانے کی ہر ممکن کوشش کروں گی، لیکن اس کے لیے رقم درکار تھی، جبکہ میرے پاس پیسہ نہیں تھا۔ میں اپنی بیوہ خالہ کے گھر میں مقیم تھی، وہ بھی غریب عورت ہے۔ آخر مجھے ان 3 لاکھ روپوں کا خیال آیا جو تم نے پروفیسر کی تجوری سے نکال کر عمارت کے بیرونی حصے میں ایک جگہ دفن کر دیے تھے۔ میں وہاں پہنچی تو بنگلے پر پولیس تعینات تھی۔ میں کئی روز جاتی رہی اور جب پولیس چلی گئی تو رقم نکال لائی۔ وہ رقم بینک میں محفوظ ہے۔ میں نے صرف 5,000 روپے اپنے خرچے کے لیے نکالے ہیں اور 10,000 روپے بطور ایڈوانس وکیل صاحب کو دیے ہیں۔ اخبارات سے مجھے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ تم ہندوستانی نہیں ہو، امریکی شہریت رکھتے ہو، پر تم نے یہ بات مجھ سے کیوں چھپائی؟ اس کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی میں نے، یا کسی مناسب وقت پر تمہیں سمر سے آگاہ کر دیتا۔ بہرحال ان 3 لاکھ روپوں کو محض میری ملکیت نہ جانو، جس طرح چاہو اپنے تصرف میں لاؤ۔ میں اس رقم کا تم سے کوئی حساب نہیں لوں گا، اس پر تمہارا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا کہ میرا۔ رانی چلی گئی تو میں بہت دیر تک اس کے بارے میں سوچتا رہا۔ وہ میرے لیے بہت سی چیزیں لے کر آئی تھی، سگریٹ، پھل، مٹھائی اور ضروریات کی دوسری چیزیں۔ اس نے مجھے 1,000 روپے نقد بھی دیے تھے۔ بمبئی جیل کا یہ عالم تھا کہ جس کے وسائل تھے اور جس کے پاس پیسہ تھا اسے جیل میں دنیا کی ہر آسائش حاصل تھی، اس سے مشقت بھی نہیں لی جاتی تھی اور وہ جیل میں شہنشاہوں جیسی زندگی بسر کرتا تھا۔ بہرحال میں رانی کے خلوص اور ایمانداری سے بہت متاثر ہوا۔ خوبصورت لڑکیاں مجھے ہمیشہ دھوکہ دیتی رہی تھیں، مگر رانی وفادار نکلی۔ کوئی اور ہوتی تو 3 لاکھ کی رقم لے کر غائب ہو جاتی اور میرے سائے سے بھی دور بھاگتی، مبادا اسے بھی جرم میں ملوث تصور کر لیا جائے۔ مگر رانی نے ایسا نہیں کیا تھا۔ اس نے رقم کو میری امانت سمجھ کر محفوظ رکھا تھا اور میرے لیے ایک مشہور وکیل کی خدمات حاصل کی تھی۔ لاکھانی نہایت تجربے کار اور ہوشیار وکیل تھا۔ وہ میرے مقدمے پر بہت محنت کر رہا تھا اور وکیل سرکار کی ہر دلیل کو اپنے ایک جملے سے رد کر دیا کرتا تھا۔ عدالت کا جھکاؤ بھی اسی کی جانب تھا۔ پبلک پروسیکیوٹر اس صورتحال سے پریشان تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مجھ پر جرح کے دوران اس نے بڑی سرگرمی کا مظاہرہ کیا اور بہت دیر تک الٹے سیدھے سوالات کر کے مجھے پریشان کرتا رہا۔
فائنل آرگومنٹس میں بھی اس نے مجھے مجرم ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا۔ اس نے قبر میں پائے جانے والے میرے رومال اور لاشوں کے قریب میری موجودگی کو بنیاد بنایا۔ بلا شبہ اس کے دلائل مضبوط اور ناقابل تردید تھے۔ میرا وکیل اس کے ہر نقطے پر یوں اس بات میں سر ہلاتا رہا جیسے وکیل سرکار کی رائے سے مکمل اتفاق کرتا ہوں۔ یہ صورتحال بہت مایوس کن تھی۔ مجھے اندیشہ ہوا کہ عدالت اس کی مدلل بحث سے متاثر ہو کر سزائے موت نہ سنا دے، کیونکہ جج بھی بسا اوقات تائید میں سر ہلا رہا تھا، اور جب اس نے عدالت سے میرے لیے سزائے موت کی سفارش کی تو جج نے غور سے میری طرف دیکھا۔ سرکاری وکیل نے اپنے دلائل ختم کیے تو وہ پسینے میں شرابور تھا۔ مجھے سزا دلانے کے لیے اس نے اپنی تمام صلاحیتیں صرف کر دی تھیں۔ مقدمہ جیتنے کے لیے اسے ایسا کرنا بھی چاہیے تھا۔ اب یہ میرے وکیل کا کام تھا کہ اس کے قانونی نکات کا توڑ پیش کرے اور مجھے بچا لے، لیکن وہ تو خود سرکاری وکیل کے دلائل سے متاثر نظر آتا تھا۔ سرکاری وکیل کے دلائل اتنے طویل تھے کہ عدالت کا وقت ختم ہو گیا اور میرے وکیل کو اس روز دلائل پیش کرنے کا موقع نہیں ملا۔ عدالت نے جوابی آرگومنٹس کے لیے 3 روز بعد کی تاریخ مقرر کی اور مجھے جیل بھیج دیا گیا۔ اگلے روز رانی نے مجھ سے جیل میں ملاقات کی۔ وہ خاصی متفکر نظر آ رہی تھی، شاید اسے بھی حالات کا اندازہ ہو گیا تھا۔ تم نے وکیل سے ملاقات کی؟ میں اس کے دفتر گئی تھی مگر وہ موجود نہیں تھا۔ کیس کی نوعیت اچانک بدل گئی ہے۔ سرکاری وکیل نے بڑے ٹھوس دلائل پیش کیے ہیں اور ہمارا وکیل ان کے سامنے بے بس سا نظر آتا ہے، جبکہ عدالت کا رجحان بھی اسی کی جانب ہے۔ میں نے بھی یہ بات نوٹ کی ہے، تاہم مجھے وشواس ہے کہ وہ محض اپنے ایک جملے سے مخالف وکیل کے تمام باکمال دلائل کو بیکار کر کے رکھ دے گا۔ رانی مجھے تسلی دے کر چلی گئی۔ میں بھی مایوس نہیں تھا۔ مجھے یقین تھا کہ میرے مقدمے کی پیروی ایک بہت بڑا وکیل کر رہا ہے۔ اس کی خاموشی کو شکست خوردگی نہیں سمجھ لینا چاہیے۔ جس طرح سرکاری وکیل نے مجھے سزا دلانے کے سلسلے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی ہے، اسی طرح وہ بھی کوئی نہ کوئی ایسا قانونی نقطہ لائے گا کہ اس کے تمام دلائل دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔